السلام علیکم ابو جی، وعلیکم السلام کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ جی ٹھیک۔ آج کیا واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ؟ آج میں سوچ رہا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ رضی اللہ۔ عرض کروں اچھا۔ کہ ہمارے آئیڈیل صحابہ میں سے اگر کوئی آئیں تو حضرت صدیق ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں یہاں پر ہی ہیں، تو انہوں نے ان کے بچوں کے نام میں نے سنے، بڑا دل میں آیا۔ میں نے کہا بچوں کے نام کیا ہیں؟ تو کہنے لگے جی عبداللہ، عبد الرحمن۔ تو میں نے کہا بچیوں کے، انہوں نے کہا جی عائشہ، اسما۔ میں نے کہا جی آپ نے حضرت ابوبکر کے گھرانے کو جمع کر دیا ہے۔ تو کہنے لگے جی بالکل، ہمیں حضرت ابوبکر سے بڑا پیار ہے۔ سبحان۔ حضرت ابوبکر وہ واحد ہستی ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی اتنی خدمت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا پڑا کہ ما لأحد عندنا یدن الا وقد کافیناہ ما خلا ابا بکر، کہ ہم نے دنیا میں جس نے مجھ پہ احسان کیا ہم نے اس کے احسانوں کا بدلہ دے دیا، لیکن ابو بکر وہ ہستی ہے کہ جن کے احسانوں کا بدلہ نبی محمد نہیں دے سکتے۔ اتنے احسانات ہیں اس شخص کے مجھ پر اور اسلام پر۔ فَإِنَّ لَهُ عِندَنَا يَدًا يُكَافِئُهُ اللَّهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس احسانات کا بدلہ اللہ ہی اس کو دے گا کہ ما نفعنی مال احد ما نفعنی مال ابی بکر۔ حضرت ابوبکر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو مجھے ابوبکر کے مال نے نفع دیا کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا۔ ایک دفعہ حضرت ابوبکر آئے، پریشان تھے، تو آپ نے فرمایا ان صاحبکم قد غامر، آپ کا جو ساتھی ہے بڑا وہ ہے پریشانی میں، اور تمہیں پتہ نہیں جب تم سارے میری تکذیب کر رہے تھے تو تصدیق کس نے کی؟ حضرت صدیق نے۔ اور تم سب نے مجھے جھٹلایا تو کس نے تصدیق کی؟ حضرت صدیق نے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہی وہ شخص ہے۔ ہاں جی، حال انتم تارکو لی صاحبی، کیا تم میرے لیے میرے ساتھی کو چھوڑ دو گے؟ تو آپ نے یہ دو تین دفعہ اس بات کو دہرایا، یعنی مطلب یہ تھا کہ ایسے ساتھی کو تم میرے لیے میرے ساتھی کو چھوڑ سکتے ہو؟ اللہ نے زندگی میں ساتھ دیا۔ نبوت کے اعلان سے پہلے حضرت صدیق حضور کے ساتھ ہیں۔ جیسے کلمہ اسلام کا آپ نے بتایا تو سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے ہی حضرت صدیق ہیں۔ کہا کہ یا رسول اللہ ہم تو پہلے ہی ماننے والے آپ کی تجارت کو، آپ کی جو ہے عدالت کو، آپ کی امانت کو تو ہم پہلے ہی مانتے ہیں۔ تو آپ اتنے سچے ہیں، جب آپ نے یہ پیغام لے کر آئے ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایمان کو فرمایا کہ لو وزن ایمان و امتی بے ایمان ابی بکر لا راجہ ایمان و ابی بکر، اگر پوری امت کا ایمان ایک طرف ہو اور میرے ابو بکر کا ایمان ایک طرف ہو تو میرے ابو بکر کا ایمان پھر بھی زیادہ ہے۔ یعنی اتنا اونچا ایمان کسی کا ہو سکتا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کہیں جاتے حضرت صدیق سے مشورہ لیتے۔ ہجرت والی رات کو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، حضور آئے، کہا کہ اللہ نے مجھے ہجرت کا حکم دیا۔ فرمایا یا رسول اللہ میرے لیے کیا مشورہ ہے؟ وہ فرمایا کہ اللہ نے کہا ہے کہ ابو بکر کو ساتھ لے کر جاؤ۔ تو کہتے ہیں میرے بابا اتنا روئے کہ مجھے اس دن پتہ چلا کہ خوشی سے بھی رونا آتا ہے۔ تو اتنا روئے خوشی سے کہ اللہ نے میرا نام لیا۔ یا رسول اللہ نے میرا نام لیا؟ فرمایا ہاں تیرا نام لیا ہے، کہا کہ اس کو ساتھ لے کر جاؤ۔ کہا کہ یا رسول اللہ میں نے اس کے لیے 2 اونٹنیاں تیار کی ہیں، آپ کے لیے 1 اونٹنی ایک میرے لیے۔ 2 اونٹنیاں ساتھ لی، غار سور میں گئے اور غلام کو کہہ دیا کہ جب ہم رات ادھر بسر کرتے ہیں نا تو ہمارے لیے دودھ کا بندوبست کرو۔ تو ان کا غلام انہیں رات کو بکریاں ادھر لے جاتا، رات کو دودھ دوتے،
دودھ رات کو بھی پیتے، صبح کے لیے بھی دودھ، پھر وہ آتے ہوئے ان بکریوں کا نشان مٹا کر انہیں لے جاتا، پھر رات کو لے آتا۔ جتنے دن غار میں رہے آپ کے لیے دودھ کا بندوبست کیا، غار تک جس طرح گئے ہیں حضرت صدیق لے کر، وہ بھی ایک تاریخی واقعہ ہے کہ اپنے کندھوں پہ اٹھا کے حضور کو لے کر گئے، دو جہاں کی امانت کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا اور پھر جا کے ہر سوراخ کو بند کیا۔ ہاں جی، حضرت عمر ساری زندگی یہ کہتے رہے کہ حضرت ایک دن کی نیکی دے دو یا ایک رات کی نیکی دے دو، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ ہماری ایک رات کی جو نیکی ہے نا، حضرت صدیق کی ایک رات کی نیکی ہماری پوری نیکیوں کا وہ موازنہ نہیں کر سکتی، وہ زیادہ ہے۔ ایک دن کا جو عمل ہے حضرت صدیق کا، حضرت عمر کہا کرتے یمامہ والا وہ دن دے دو یا وہ ہجرت والی رات دے دو۔ جب حضرت عمر کے سامنے حضرت ابوبکر کا نام لیا جاتا نا، تو نام لیا گیا تو حضرت عمر نے رونا شروع کر دیا، کہا کہ میں چاہتا ہوں کاش کہ مجھے وہ دن مل جائے کہ جو یمامہ کا دن تھا، اور حضرت ابوبکر نے اس کے لیے اپنے 1200 صحابہ بلکہ 2000 صحابہ کو وہاں بھیجا جنگ یمامہ میں، جس میں مسیلمہ کذاب کے ساتھ جنگ ہوئی اور 1200 صحابہ اس میں شہید ہوئے۔ وہ دن کاش کہ مجھے مل جائے۔ پھر کہا کرتے کہ وہ رات مل جائے کہ جو حضرت صدیق نے ہجرت کی رات جو گزاری ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات ایسے لیٹے ہوئے تھے تو حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے کہا کہ یا رسول اللہ ایسا بھی کوئی بندہ ہے جس کی نیکیوں کا پیمانہ آسمان کے ستارے ہوں، آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیاں۔ تو آپ نے فرمایا ہاں ایک بندہ ہے میری امت کا۔ تو میں نے سوچا کہ میرے بابا کا نام لیں، تو آپ نے کہا ہاں وہ میرے نا امتی حضرت میرے صحابی حضرت عمر ہیں جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر۔ تو میں نے کہا اے نا حسنات و ابی یا رسول اللہ، میرے باپ کی نیکیاں کہاں گئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ اتنی جلدی تم پوچھ رہی ہو اور تم پریشان ہو گئی ہو کہ تمہارے باپ کی نیکیاں آسمان کے ستارے نہیں بن سکتی، تیرے باپ کی ایک رات کی نیکی عمر کی ساری نیکیوں سے بھاری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ انما جمیع حسنات عمر لا حسنۃ واحدۃ من حسنات ابی بکر، پوری حضرت عمر کی جو نیکیاں ہیں وہ تیرے باپ کی ایک نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تم اتنی جلدی کیوں جو ہے پریشان ہو گئی کہ جی اگر حضرت عمر کی نیکیاں اتنی ہیں تو میرے باپ کی کتنی ہیں؟ تیرے باپ کی تو ایک نیکی کا مقابلہ عمر کی ساری نیکیاں بھی ہو جائیں تب بھی مقابلہ نہیں۔ پھر اس کا واضح جو ثبوت ہے کہ جب آپ آخری ایام میں تھے، بیمار تھے، اور آپ فرما رہے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد، اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے، انہوں نے انبیاء کی مچھلوں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، یا اللہ میری قبر کو بت خانہ نہ بنا دینا۔ تو کہتے ہیں کہ حضور پاک کو ہوش نہیں آیا، اٹھنا چاہتے تھے لیکن اٹھ نہیں سکے، کمزوری ہو گئی۔ تو آپ فرما رہے مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا باپ بڑا نرم دل ہے، وہ دیکھے گا مصلی پہ نہیں ہے، رونا شروع ہو جائے۔ تو آپ غیرہ یا رسول، کسی اور کو حکم دے دیں، میرا باپ دیکھے گا کہ آپ مصلی پہ نہیں ہے، رونا شروع ہو جائے۔ انہوں نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ یاب اللہ ورسولہ والمؤمنون الا ابا بکر، اللہ آسمانوں پہ انکار کر رہا ہے، مومن زمین پہ انکار کر رہے ہیں، رسول حکم دے رہا ہے کہ اس مصلی کا مالک ابو بکر کے سوا کوئی نہیں بن سکتا۔ 17 نمازیں 17 نمازیں حضرت حضور پاک کی زندگی میں حضرت صدیق نے پڑھائی ہیں۔ تو یہ وہ لوگوں کو بتانا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ابو بکر کوئی چھوٹے سے، ان کی قربانی کوئی معمولی نہیں ہے۔
ان کی قربانی کو پوری امت بیٹ نہیں کر سکتی. یہ احسان ہے ابو بکر کا امت پر. آج تک جو کلمہ پڑھتا ہے اس کا ثواب کس کو جاتا ہے؟ حضرت صدیق کو، کیونکہ سب سے پہلے کلمہ حضرت صدیق نے پڑھا ہے. تو جو نیک کام کا سٹارٹ کرتا ہے دین میں، سب سے پہلے اس کو ثواب ملتا ہے. من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرھا واجر من عمل بہا. بالکل صحیح حدیث کہ جو آدمی دین میں ایک نیکی کو پروان چڑھاتا ہے اس کو اس کا اجر ملتا ہے. جو قیامت تک اس پہ عمل کرے گا اس کا ثواب اس کو ملے گا. اور سب کو یہ نہیں ہے کہ باقی بعد والوں کو تھوڑا ملے گا. فرمایا کہ اللہ کسی کے اجر کو کم بھی نہیں کرے، لیکن سب سے پہلے جس نے کیا اس کو زیادہ ملے گا. تو صدیق کی وہ قربانی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نے آج تک اس کو بیٹ نہیں کیا. صدیق نے اپنا تن من دھن قربان کیا کہ جب ان سے پوچھا گیا یا ابا بکر ما تحب فی الدنیا، ابو بکر دنیا سے کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں 3 باتیں، وہ من دنیا گم سراز، میں 3 باتیں چاہتا ہوں. النظر علی وجہ رسول اللہ، کہ میری آنکھیں حضور کا چہرہ ہو، میں دیکھتا ہی رہوں، اور میرا مال حضور کا اشارہ ہو کہ ادھر بھی دو ادھر بھی دو، ایسے اس کو دو اس کو دو. تو یا رسول اللہ میرا مال اور آپ کا اشارہ ہو. تو جہاں جہاں بولو وہاں وہاں دو. تیسری ہے کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہو. اللہ نے وہی نازل کی، فرمایا کہ ابو بکر کو بتا دو اس کی 3 چیزیں اللہ کو منظور ہیں. اللہ نے آپ کی صحبت بھی دی، اور آپ کے اشارے پہ جو مال ہے وہ بھی حضرت صدیق نے خرچ کیا، اور آپ کی بیٹی بھی حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہ، وہ بھی آپ کے نکاح میں آئیں. اور جتنی خدمت دین حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک ایسی عمر اور ایسی جو ہے اسلام کو ضرورت تھی ان احادیث کی کہ جو گھریلو جو جن کا تعلق تھا آئلی قوانین سے، خاندانی روایات سے، وہ اگر کسی نے بتائی ہیں تو وہ حضرت عائشہ ہے. حضور کا گھر میں کردار کیسا تھا یہ کس نے بتایا؟ جو گھر تھا اس نے بتایا. تو یہ جو ہے یہ بہت بڑا ہمارے لیے اس گھرانے کا ایک انعام ہے کہ جو اللہ نے امت کو دیا کہ باپ صدیق ہے، بیٹی صدیقہ ہے جی. اور پھر اس کے علاوہ حضرت اسماء ہے ان کی بیٹی، وہ بھی بہت بڑی مجاہدہ خاتون ہیں جن کے بیٹے عبداللہ بن زبیر ہیں. ہاں جی. تو حضرت عائشہ کا کردار اپنی جگہ پہ، حضرت اسماء کا اپنی جگہ پہ، اور پھر حضرت صدیق کا اپنی جگہ پہ. ان جیسا اللہ نے کسی مورخین نے لکھا کہ ایسے جو تھے نا امتی، ایسے صحابی کسی بھی پیغمبر کو کسی بھی دور میں نہیں ملے جو اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے. حضرت صدیق جیسے، حضرت فاروق جیسے، حضرت عثمان جیسے. تو انشاءاللہ اگلی جو ہے نا مرحلے میں ہم حضرت عمر پہ رضی اللہ عنہ پہ بات کریں گے، پھر حضرت عثمان پہ بات ہوگی، حضرت علی پہ ہوگی انشاءاللہ. تو یہ ہم انشاءاللہ اس چیز کو جاری و ساری رکھے ہوئے انشاءاللہ. آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ جیسے اللہ تعالیٰ موقع دے تو ہم انشاءاللہ یہ حق کی جو آواز ہے وہ آگے تک پہنچاتے رہیں گے تاکہ لوگ اس سے استفادہ کریں اور لوگ اس چیز کو اپنائیں، اور ہو سکتا ہے ہماری نجات کا بھی یہ ذریعہ بن جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یہ کہا تھا کہ خیبر میں جب جھنڈا دیا نا، حضرت علی کو کہا کہ پہلے ان کو اسلام کی دعوت دو، اگر تمہارے ذریعے ایک آدمی بھی ہدایت پر آ گیا تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر. سرخ اونٹ اس وقت عربی النسل، عرب کے بہت مہنگے اونٹ تھے. تو یہ ہے اصل، تو اسلام کی دعوت ہی اصل ہے. جنگ میں ہو تو پہلے یہ دعوت ہے کہ ان کو دعوت دو اسلام کی، وہ اسلام کو کر لیتے ہیں، پھر جنگ کس چیز کی.
اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے دوسری شرط ہے کہ وہ جزیہ دیں، ٹیکس دیں، مسلمانوں کے متحد رہیں. تو اگر وہ اسلام بھی قبول نہیں کرتے، جزیہ بھی نہیں دیتے، تو تیسری شرط ہے کہ ٹھیک ہے پھر میدان میں آئیں، اللہ جس کو غالب کر دے. یہ 3 وہ شرطیں ہیں مسلمانوں کی کہ جس میں سے پہلی شرط اسلام کی یہ ہے کہ لوگوں کو دعوت دی جائے، اسلام کی طرف راغب کیا جائے، آپ کے ذریعے ایک آدمی کو بھی ہدایت مل جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے، انشاءاللہ اور ہو سکتا ہے اسی وجہ سے ہماری نجات بھی ہو. انشاءاللہ. اللہ تو تعالیٰ مجھے انہیں بتا دیں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور شیئر بھی کریں. چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں تو انشاءاللہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ صدقہ شیئر جاریہ، کریں تاکہ یہ آپ اور آپ سنیں بھی. اگر آپ کو کوئی غلطی لگتی ہے تو وہ بھی آپ ہمیں بتائیں، ہم انشاءاللہ اس کی اصلاح کریں گے. اور اگر آپ اس کو صحیح سمجھتے ہیں تو اس کو اپنی زندگی میں اس چیز کو لائیں اور صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھیں، سنیں، سمجھیں اور ان کو اپنی زندگی کا زینہ بنائیں. اور ان کی طرح اگر ایمان نہیں لائیں گے تو ایمان جو ہے مضبوط نہیں ہوگا، ان کی طرح سیرت نہیں اپنائیں گے تو سیرت نہیں اچھی بنے گی. ہر چیز ہمیں وہ پہلے روز سے لینے کی ضرورت ہے. آج یہ جو دین میں یہ جو رخنہ اندازی اور تفرقہ بازی کی گئی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. جن لوگوں نے دین میں تفرقہ بازی کی وہ کئی گروہوں میں تھے اور آپ ان میں سے نہیں ہیں. اللہ نے آپ کو تفرقہ بازی سے بچائے رکھا. تو آج جو دین تفرقہ بازی سے بچا ہوا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے جس کو قرآن و سنت کہتے ہیں. اگر کوئی قرآن و سنت پہ چلتا ہے تو وہ اللہ نے اس کی گارنٹی دی ہے کہ لست منہم فی شیء. تو اگر کوئی چلے تو اس کو کہا یہ بھی ایک فرقہ ہے، یہ تو زیادتی ہے نا. جب اللہ کہہ رہا ہے لست منہم فی شیء، تم ان گروہوں میں سے نہیں ہو، ہمیں پھر لوگ اس گروہ میں بھی شامل کرنا ہے یہ بھی فرقہ ہے تو غلط ہے نا. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو چھوڑنے والی بات، ماننے والی نہیں ہے. جو آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو مانتا ہے، جس طرح آپ کی طرف آئے ہیں فرامین، قرآن جس طرح نازل ہوا، حدیث کو مانتا ہے جس طرح آپ نے بیان کی، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ فرقہ پرستی سے پاک ہے. اور ایسے ہی دین کو جو ہے وہ اس کی اشاعت کی ضرورت ہے. آج بہت زیادہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس دین کو جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلغوا انی، میری طرف سے تمہیں ایک آیت بھی ملتی ہے ولو آیا، بلغوا انی ولو آیا، میری طرف سے. یہ نہیں کہا کہ تمہیں جو سنی سنائی ہے وہ آگے کرو، فرمایا کہ بلغوا انی، میری طرف سے جو تمہیں بات ملتی ہے ولو آیا، خواہ وہ ایک آیت ہی ہے، اس کو آگے پہنچاؤ. حکم تو آپ کا یہ تھا، ہم نے جو سنی سنائی ہے اس کو دین کا حصہ بنا کے پیش کیا اور اس کا نتیجہ ہمارے سامنے. اگر ہر آدمی اس چیز کو اپنے پلے باندھتا اور اس کو فریضہ سمجھتا کہ ہم نے لوگوں کو وہ بات بتانی ہے جو حضور پاک کی بات ہے، تو آج لوگ سمجھدار ہوتے. قصے کہانیاں ہمیں زیادہ یاد ہیں اور دین کا ہمیں علم نہیں. کیسے علم ہوگا؟ اپنے کوئی بھی آپ کو بات بتاتا ہے آپ اسے پوچھ سکتے ہو کہ بھائی قرآن کے کس سپارے کی یہ آیت ہے، حدیث کے کس بک میں یہ لکھی ہے. کم از کم اتنی تو زبان ہلانی چاہیے. ہمارے دین کا بیڑا غرق ہو گیا، ہم بولتے نہیں ہیں، کہتے ہیں جی وہ دین کے بارے میں تو ہم بالکل بات کیسے کرو گے؟ تمہیں پتہ ہوگا تو بات کرو. یہ بہت بڑا سبق ہے اور ہمارے لیے یہ فرض ہے کہ جس چیز کو ہم دین سمجھ رہے ہیں اس کو آگے پہنچائیں، اس کو سمجھیں، وہ لوگوں تک پہنچائیں. یہی فریضہ ہے ہمارا اور اسی سے ہی ہماری نجات ممکن ہے، ورنہ اللہ کے یہاں پکڑے جائیں گے. اللہ نے پوچھ لینا ہے. جو دین نہیں تھا سب سے پہلے قبر میں یہی صاحب ہوگا نا، مر ربو کا. بالکل.
من نبیوں کا ما دینوں کا، تیرا دین کیا تھا، کس سے کہانیاں دین تھا؟ اب وہ کس سے کہانیاں وہاں قبر میں کام آئیں گے؟ کیا اگر ہم یہ کہہ دیں گے قبر میں کہ میرا دین کیا تھا جی، کس سے کہانیاں، وہ میں نے بہت بیان کی ہے، تو کیا اس سے جان چھوٹ جائے گی؟ بہت بڑا سبق ہے کہ ہم دین کو کیسے ہم نے سیکھا، کیسے سمجھا، کیسے اس پہ عمل کیا اور کیسے اس کو آگے پہنچایا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا۔ آمین۔